بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناول پاکستان کے پاسبان، تحریر عائشہ راٹھور کی ہے اور آواز بھی عائشہ راٹھور کی ہے۔ ابراہیم صاحب نے دونوں کو پاس بلا کر سر پر ہاتھ رکھا اور علی سے گویا ہوئے، بیٹا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری خوش اسلوبی سے نبھاؤ گے۔ تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو، اسی لیے میں نے اسے تمہارے حوالے کیا ہے۔ بیٹا زندگی بھر ایک دوسرے کا سایہ بن کر رہنا۔ ابراہیم صاحب بہت کمزور لگ رہے تھے۔ علی ابھی کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی۔ ابراہیم صاحب نے دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب سرخرو ہو گئے ہوں اور کسی انجانے سفر کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ ان کی طبیعت اچانک بگڑی تھی۔ وہ پریشان سا ڈاکٹرز کو لینے باہر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹرز نے آتے ہی تمام افراد کو باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ سب باہر پریشان سے ابراہیم صاحب کی صحت یابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ابھی ابھی تو دونوں کا نکاح ہوا تھا اور یہ سب بھول چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے آ کر جو اطلاع دی تھی وہ سب کے لیے دھچکا ثابت ہوئی۔ علی کو ڈاکٹرز پہلے ہی ابراہیم صاحب کی حالت کے بارے میں بتا چکے تھے کہ ان کا اب مزید سروائیو کرنا مشکل ہے، اسی لیے چپ چاپ آنن فانن علی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ لیکن اب بھی کہیں دل میں نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں امید باقی تھی، کیونکہ معجزے تو رونما ہوا کرتے ہیں اور وہ ذات تو صرف کن کہتی ہے، کن ہو جا فایا کن، سو پس وہ ہو گیا۔ اس کی ذات کے لیے کچھ بھی تو ناممکن نہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو ہر وقت خود سے شکوہ کناں نظر آتے ہیں اور اسی آڑ میں ہم اس سے بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں، ناشکری کا موجب بنتے ہیں، جبکہ ہمیں ہر غم ہر خوشی میں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ابراہیم صاحب داغِ مفارقت پا چکے تھے۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مانہا اور ایرا مسلسل روئے جا رہی تھیں، جبکہ سائرہ بیگم پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی کا ساتھی، ایک بیش قیمت سائبان، ان سے پہلے ہی اپنے رب سے جا ملا تھا۔ وہ سائرہ بیگم سے وفا نبھا گئے تھے۔ علی شکستہ سا سب کام نپٹا رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کو گھر لے آئے تھے۔ نوکروں اور عزیزوں نے سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا اور ابراہیم صاحب کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی تھی۔ یوں ایک زندگی کا اختتام ہوا۔ آج ابراہیم صاحب کو اپنے خالق حقیقی سے ملے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ معمول پر آ رہی تھی۔ گو کہ جانے والے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ اپنوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رب کی حکمت بہت بڑی ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے بندے پر کوئی بھی مہربان نہیں۔ وہ اپنی امانت کو واپس لے کر اس سے جڑے رشتوں میں صبر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ ان میں صبر و تحمل بخش دیتا ہے، اور شاید یہ دنیاوی زندگی اسی کا تو نام ہے، بچپن سے بڑھاپے تک کا سفر، اور پھر زندگی کی حسین صبح شام میں طویل ہو جاتی ہے۔ آج مہینہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں میں گزرے دنوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، یا تو وہ بھول گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں،
یا پھر وہ جان کر بھی انجان بن رہے تھے؟ لیکن ایرا محسوس کر رہی تھی علی ان دنوں بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ مانیہ اور سائرہ آنٹی کو تو خوش کرنے کے لیے روز نت نئے جتن کرتا تھا، لیکن خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بظاہر مسکراتا ہوا وہ خوب روح شخص اندر سے کتنا بکھرا ہے، یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایرا نے علی کو اوپر ٹیرس کی طرف جاتے دیکھا تو کچھ سوچ کر وہ نورا سے جوس بنوا کر جوس لی اس کے پیچھے ہی ٹیرس پر آ گئی تھی۔ وہ اوپر پہنچی ہی تھی کہ علی اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے مڑا تو بہت دنوں بعد اسے اپنے سامنے پایا۔ میک اپ سے آزاد دھلے دھلے چہرے کے ساتھ وہ بے نیاز سی دوپٹے میں اپنے چہرے کے ہالے کو قید کیے بھلی بھلی سی معلوم ہوئی۔ کمزور تو وہ بھی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نکاح کے بعد دونوں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ یہ جوس، ایرا نے اس کی نظروں کے تعاقب سے جان چھڑانے کی غرض سے جلدی سے اس کے آگے جوس کا گلاس پیش کیا، جو خاموشی سے علی نے تھام لیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی دونوں کے بیچ حائل رہی۔ پھر کچھ توقف کے بعد علی بولا، کیسی ہیں آپ؟ ایرا ایک دم سے چونکی۔ اس کے انداز کچھ عجیب سے تھے۔ وہ انداز کچھ الگ ہی تھا، لیا دیا سا انداز۔ میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ سر جھکا گئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، مجھے تو آپ پریشان لگے، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے مزید کچھ کہنے کے جتن کرنے لگی تھی۔ علی ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، میں پریشان ہوں تو آپ اس لیے حال پوچھنے آئی ہیں؟ مطلب اب مجھے پریشان رہنا پڑے گا تاکہ کوئی حال پوچھنے آ سکے۔ وہ اچانک اس کے اوپر نظریں مرکوز کیے بولا تو وہ نظریں اٹھا کر اس رنگ بدلتے انسان کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہیں تو، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ علی پھر سے ہلکا سا مسکرایا۔ آپ میری پریشانی کا سبب جاننے آئی ہیں۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اوکے، تو سنیں، میری پریشانی آپ ہے۔ شرمناک اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے علی کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف علی اس کی پانی سے بھری آنکھیں دیکھ کر بے نیاز بننے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ ادھر بیٹھیں۔ وہ پاس رکھی چیئر پر ایرا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ساتھ والی چیئر پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ چپ چاپ کر رہی تھی۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ میں نے ٹھیک کہا، میری پریشانی آپ ہے۔ ایرا نے کچھ بولنے کو لب وا کیے ہی تھے کہ علی نے اسے فوراً سے چپ کروا دیا۔ ابھی آپ کچھ نہیں بولیں گی، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ نیکسٹ چند دیس میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر پسند آئے تو کائنڈلی اپنی قیمتی آراء سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔